تو پہلا حکم مردوں کو ہے نگاہ بچانے کا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور فرما دیجئے مسلمان عورتوں سے یغضضن من ابصارہن نیچے رکھے اپنی نگاہیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور بچائے اپنی شرمگاہوں کو. اللہ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ نہ دکھائے اپنا بناؤ سنگار إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر وہ جو اوپر ہے. بھائی برقع اوپر ہے اس کا کیا کریں؟ کپڑے کے اوپر چادر ہے وہ تو نظر آ رہی ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اور ڈال دے چادریں دو پٹے عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے سینوں پر. سینوں کا خمار قطن نظر نہ آئے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ دکھائے اپنا بناؤ سنگار إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے خاوندوں کو او آبائهن یا اپنے باپوں کو. باپ یعنی دادا بھی. او آباء بُعُولَتِهِنَّ یا باپ اپنے خاوندوں کے. جوان بہو ہے اور جوان سسر ہے اور بڑا گپ شپ والا ہے رنگیلا ہے. ادھر قمیص میں سلوٹیں لگائی ہے ادھر سونے کے شرٹ ہے اور ادھر سونے کی گھڑی ہے. دیکھ تو لے ذرا فلم کا جو ہے ایکٹر جو گھر میں داخل ہو رہا ہے فلم کا ناچنے والا ذرا دیکھ تو لو سسر صاحب. تو وہ تو ویسے ہی گناہ کے لیے تیار ہو چکا ہے. وہ بہو کو چھوڑے گا. اللہ جزائے خیر دے فقہائے حنفیہ کو. محقق علی الاطلاق ابن الحمام نے لکھا ہے ایسے سسر سے بھی پردہ کرنا اور ایسا بھائی اور باپ کہ جس کے اعمال منتشر ہو ان سے بھی حجاب لکھا ہے. او ابنائہن یا ان کے بیٹے او ابنائے بہولتہن یا بیٹے خاوندوں کے یعنی دوسری عورت سے. او اخوانہن یا ان کے بھائی. او بنی اخوانہن یا ان کے بھتیجے. او بنی اخواتہن یا ان عورتوں کے بانجے. او نسائہن یا ان کی عورتیں. عورتوں سے پردہ نہیں ہے لیکن اگر عورت ایسی ہے کہ وہ عورت مردوں کی دلال ہے پتہ کی ہے کہ ارے فلاں کی عورت ایسی خوبصورت ہے اس کی آنکھوں میں ایسی ڈوری پھر رہی ہے اور لب ایسے ہیں اور گال ایسے ہیں. حدیث میں ایسی عورت پر لعنت آئی ہے کہ وہ عورتوں کا حال اجنبی مردوں کو بتا دی. وہ زنخا وہ مرد نما. او ما ملکت ایمانہن یا وہ جو ان کی کنیزیں ہیں. اب التابعین یا وہ کام کاج کرنے والے غیر اولی الاربۃ جن کو کوئی حاجت نہیں ہے من الرجال مردوں میں سے. کنیزوں کے علاوہ وہ نوکر چاکر تابعی نوکر چاکر گھر میں خانسامہ غلام گھر کے کام کرنے والے لڑکے کون سے غیر اولی الاربۃ جن کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے من الرجال مردوں میں سے کچھ جانتے ہی نہیں اپنے کام میں کام رکھتے ہیں. حدیث میں ہے حضرت کے گھر ایک خواجہ سرا آتا تو اس نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو کل خیبر خدا نے فتح کر کے دے دیا وہاں بنت غیلان ایک عورت ہے تمہیں ملنا چاہیے خیبر میں. فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِسَمَانٍ. عربوں کے ہاں عورتیں پتلی ہوتی نا ملمنی نے بھی دبلی تو موٹی عورت بہت پسند کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کشتی بڑی ہو تو اچھی آدمی آرام سے جہاں چاہے اس میں بیٹھ جائے. وہ موٹی تازی عورت کو کشتی سے تشبیہ دیتے تھے. اور عجم کے اندر عورتیں موٹی ہوتی کھاتی پیتی بہت ہیں تو ان کے ہاں پتلی عورت پسند ہے. اس لیے بات کے اعراب نے بھی وَمُحَفَّفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَسِبْ. ایک دفعہ میں نے یہ پڑھی تو ایک طالب علم نے چٹ پٹ پر چلی گئی کہ یہ تو لڑکے کو کہا تو میں نے متنبی کا دوسرا شعر پڑھا مظلومۃ القد فی تشبیہها حسنا. اب کیا کہوں مظلومۃ القد فی تشبیہها حسنا. یہ ایسی پتلی محبوبہ ہے بالکل کاغذ کی طرح کہ اگر آپ نے ٹہنی کے ساتھ اس کو تشبیہ دی یہ ظلم کیا آپ نے. ٹہنی کیا ہے ٹہنی میں بھی ٹیڑھ پیڑ ہے یہ اس میں نہیں
اور اس کے لعاب کو اگر شہد کے ساتھ تشبیہ دی، یہ بھی تم نے ظلم کیا، اس کا لعاب بہت میٹھا ہے۔ لوگ ادب پڑھتے تھے اس مقصد کے لیے کہ الفاظ اور عربی پر قدرت پائے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت کو پتہ چلا کہ یہ جو گھر پہ آتا جاتا ہے نا خان سامہ، اس نے تو عجیب بات کہی ہے کہ وہ جو بنت مغیلان ہے وہ بڑی زبردست عورت ہے، وہ بالکل جب چلتی ہے تو 4 ہو جاتی ہے، اور جب پلٹ جاتی ہے تو 8 تہ میں بدل جاتی ہے۔ توبہ توبہ۔ تو آپ نے اعلان کیا خبردار یہ آئندہ اس گھر میں ہے، باہر۔ اب الطفل الذین، یا وہ بچے لم یظہروا جو جانتے نہیں علی عورات النساء عورتوں کی پردے کی چیزوں پر، ایسے چھوٹے بچے جو کھیلتے کودتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھائی کون سی عورت خوبصورت ہے اور عورت کیسی ہوتی ہے۔ اس زمانے کے لڑکے علمان والحفیظ، تو وہ آپ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ ہمارے اس محلے میں اور کئی دوستوں کے ہاں شادی ہو گئی تھی، تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی سب کو ایک دفعہ بلا لیتے ہیں، تو اتفاق سے 8-10 دلہنیں آئی گھر پر، اور دولہے آ گئے یہاں کھانا کھانے کے لیے دعوت تھی۔ تو ایک بچہ توبہ توبہ 6-6.5 سال مشکل سے عمر ہو، اس سے بھی کم، اس کو ہم نے مجلس میں بلایا اب الطفل الذین کو دیکھنے کے لیے۔ ہم نے اسے کہا کہ کون سی دلہن خوبصورت ہے؟ تو پہلے تو وہ چپ رہا، میں نے کہا نہیں بتانا ہے، آپ یقین کریں۔ اس کے بعد اس نے تبصرہ کیا تو بیان نہیں ہو سکتا ہے، ایسے زبردست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ فلاں کی بیوی بڑی خوبصورت ہے اور اس کی وجہ جو بیان کی۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ حسن کی وجہ ہو سکتی، اس وقت پتہ چل گیا۔ اس لیے اس زمانے کے بچوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ ایک بچے کو منع کیا ہم نے گھر سے، یا نہ اس کے گھر سے اطلاع آئی کہ 2-3 دن سے کھانا نہیں کھا رہا ہے، کہ مجھے بڑا قرار دے دیا، اب تو میں عورتوں کو دیکھ ہی نہیں سکوں گا، اتنا شوقین۔ اور قرآن کہتے لم یظہروا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا علی عورات النساء عورتوں کی باریکیوں کا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر عورتوں کی باریکیاں پکڑتا ہے تو بچہ ہے لیکن ہے بہت تمانچہ قسم کا، تمانچہ ہے، تماچا ہے، خطرناک ہے بالکل۔ واہ قرآن تیری بلاغت پر قربان جاؤ، صرف یہ نہیں کہا کہ بچے آ سکتے طفل، فرمایا نہ بچوں میں بھی فرق ہے۔ اللہ اکبر۔